بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین، ایک عطر بیچنے والے سے امام زمانہ علیہ السلام نے ملاقات کیوں نہ کی؟ ایک شخص جو بصرہ کا عطر بیچنے والا تھا بیان کرتا ہے، ایک دن میں اپنی دکان میں بیٹھا تھا کہ دو افراد دکان میں داخل ہوئے۔ وہ صدر اور کافور خریدنے آئے تھے۔ جب میں نے ان کے چہرے اور بات کرنے کے انداز پر غور کیا تو محسوس کیا کہ یہ لوگ بصرہ کے عام باشندے نہیں ہیں، بلکہ ان کی شخصیت میں ایک خاص نورانیت اور وقار ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں بار بار اصرار کرتا رہا لیکن وہ خاموش رہے۔ آخرکار میں نے انہیں رسول خدا اور ان کی پاک اہل بیت کا واسطہ دے کر درخواست کی کہ اپنی حقیقت بتائیے۔ مومنین، بصرہ کا باشندہ کہتا ہے، جب میں نے یہ قسم دی تو وہ بولے، ہم حضرت حجت عجل اللہ فرجہ الشریف کے خدام ہیں، خادم ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی کا وصال ہو گیا ہے اور ہمارے مولا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس کے غسل و کفن کے لیے تم سے صدر اور کافور خریدیں۔ یہ سن کر کہتا ہے، میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ میں نے ان کے دامن سے لپٹ کر کہا، خدا را مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ انہوں نے فرمایا، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، جب تک حضرت اجازت نہ دیں ہم کسی کو اپنے ہمراہ نہیں لے جا سکتے۔ میں نے عرض کیا، مجھے بس حضرت کے حضور پہنچا دو، اجازت اگر مل گئی تو شرف زیارت نصیب ہوگا، ورنہ واپس لوٹ آؤں گا۔ میں نے بہت تضرع اور اصرار کیا، یہاں تک کہ ترس کھا کر میری بات مان لی۔ میں نے فوراً صدر اور کافور انہیں دیا، دکان بند کی اور ان کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے ہم دریا کے کنارے پہنچے۔ وہ دونوں بغیر کشتی کے پانی پر چلنے لگے۔ میں حیران کھڑا رہ گیا۔ انہوں نے کہا، نہ ڈرو، خدا کو حضرت حجت علیہ السلام کے حق کا واسطہ دے کر دعا کرو، بسم اللہ پڑھ کر ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ مومنین، بصرہ کا باشندہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کو حضرت حجت علیہ السلام کے حق کا واسطہ دے کر کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور میرے قدم پانی پر ایسے جم گئے جیسے خشک زمین ہو۔ میں ان کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ ہم دریا کے بیچ میں پہنچے تو اچانک بادل چھا گئے اور بارش شروع ہو گئی۔ اسی لمحے مجھے یاد آیا کہ میں نے گھر پر صابن پکا کر چھت پر دھوپ میں رکھا تھا اور اب بارش اسے خراب کر دے گی۔ یہ خیال آتے ہی میرے پاؤں پانی میں دھنس گئے اور میں ڈوبنے لگا۔ میں نے تیرنا شروع کیا تاکہ بچ سکوں، مگر اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ گیا۔ انہوں نے پلٹ کر مجھے دیکھا، ہاتھ پکڑا اور باہر نکالا، پھر فرمایا، اس خیال دنیاوی سے توبہ کرو، دل سے وابستگی دنیا کو نکال دو اور پھر خدا کو حضرت حجت علیہ السلام کے حق کا واسطہ دو۔ میں نے توبہ کی اور دوبارہ اللہ کو حضرت کے حق کا واسطہ دے کر قدم بڑھایا اور پھر پانی پر چلنے لگا۔ آخرکار ہم کنارے پہنچے۔ وہاں سے آگے چل کر ایک روشن خیمہ نظر آیا جس کی نورانیت سے سارا ماحول جگمگا رہا تھا۔ ساتھیوں نے کہا، ہماری منزل یہی ہے۔ جب ان میں سے ایک شخص اندر گیا تاکہ حضرت سے اجازت طلب کریں کہ میں ان کے ہمراہ آیا ہوں، میں نے خیمے سے اپنے مولا کی آواز سنی، اگرچہ آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ حضرت نے فرمایا، اسے واپس بھیج دو، اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر رد کرو کیونکہ وہ صابونی ہے۔ یہ فرمان امام در اصل میرے دل کے اس خیال کی طرف اشارہ تھا جو بارش کے وقت مجھے آیا تھا، جو میرے دل میں دنیا کی محبت تھی کہ میری فکر صابن کی طرف تھی، حالانکہ میں اپنے امام سے ملنے جا رہا تھا، یعنی دنیا کی چیزوں سے دل خالی نہیں ہوا۔ تو میں سمجھ گیا، جب تک دل دنیا کی میل سے پاک نہیں ہوتا اس میں محبوب حقیقی کا جلوہ منعکس نہیں ہوتا۔ آئینہ دل جب تک صاف نہ ہو اس میں چہرہ ولی خدا کیسے نظر آئے گا؟ اس کے بعد میں نے اس آرزو کو دل سے نکال دیا اور جان لیا کہ جو دل دنیا کی محبتوں سے آزاد نہیں وہ حضور امام زمان علیہ السلام کی خدمت کے لائق نہیں۔ مومنین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ چینل نور کربلا کو ضرور سبسکرائب کریں۔ محسن عباس قمی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔